سعودی کابینہ کا عالمی برادری سے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ، دنیا فلسطین پر اسرائیل کے تسلسل سے جاری حملے رکوائے۔ سعودی وزراء کی کونسل کے اجلاس سے شاہ سلمان کا خطاب۔ بغاوت پر اکسانے کا الزام، اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کو گرفتار کر لیا۔ حراست میں لیے جانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج، تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ، پٹیشن جلد دائر کی جائے گی۔ عمران خان کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، اہم رہنماؤں کی شرکت، تازہ ترین صورتحال پر غور۔ شہباز گل کو گرفتار نہیں، اغوا کیا گیا، سیاسی کارکنوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا کسی جمہوریت میں ایسی شرمناک حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ عمران خان کا رد عمل۔ ایک ڈسپلنڈ ادارے کے رینکس اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانے اور لوگوں کو سیڈیوس کرنے، اکسانے کی جو ہے وہ حرکت کی گئی۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، باقاعدہ کمپلینٹ لاج ہوئی ہے ان اکارڈنس ود لا، اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے یہ اسٹیٹ کے بہاف پہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف پولیس آ گئی ہے۔ آپ ویسے بھی چلا ہوا کارتوس ہیں، آپ کو گرفتار کرنے کی ایز سچ جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شہباز گل کو کسی نے اغوا نہیں کیا، قانون کے مطابق شکایت درج ہوئی، پھر باقاعدہ گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے قومی مفاد کے خلاف جملے دہرائے، ادارے کے رینکس اینڈ فائل میں بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی۔ میں چاہتا تو ان کی گاڑی سے ہیروئن برآمد ہو سکتی تھی، معاملے میں ریاست مدعی ہے، ملزم کو صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شیخ رشید چلے ہوئے کارتوس ہیں، گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، رانا ثناء اللہ۔ ایک سازش کے تحت ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا، وہ پورا سکرپٹ تھا جو باقاعدہ عمران خان کی زیر صدارت میٹنگ میں بنایا گیا۔ ایک نجی چینل اس کی انتظامیہ کو ساتھ اس سازش میں شامل کیا گیا، اس کا تعین بھی جو ہے وہ آگے انویسٹیگیشن میں ہوگا۔ اور اس کے بعد دو بندوں نے، فواد چودھری صاحب نے اور شہباز گل صاحب کے ذمے لگایا گیا کہ آپ یہ بیانیہ جو ہے یہ جاری کریں گے۔ پروگرام شروع کیا گیا، اس کے بعد باقاعدہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیلی فون پہ ان کو لیا گیا، بم کوئی لات مار دی ہے انہوں نے۔ یہ بڑی سنگین غلطی کر بیٹھے ہیں، بڑے سیریس کنسیکوینسز ان کے لیے ہوں گے۔ توشخانہ ریفرنس اور فارن فنڈنگ کیس میں پھنسی پی ٹی آئی نے نیا بیانیہ دینے کی کوشش کی۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں شہباز گل اور فواد چودھری کو اجرا کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے توجہ ہٹاتے بم کو لات مار دی۔ اب بات بڑھ چکی، تحقیقات میں مزید حقائق سامنے آئیں گے، سازشی کردار بھی بے نقاب ہوں گے۔ وفاق کی اجازت کے بغیر کوئی صوبہ اپنی پولیس بنی گالہ نہیں بھجوا سکتا، رانا ثناء اللہ۔ شہباز گل کی گرفتاری، پی ٹی آئی قیادت کا شدید رد عمل، سادہ لباس افراد نے گرفتار کیا۔ امپورٹڈ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ فواد چودھری، مراد سعید، فاروق حبیب، فیاض الحسن چوہان اور دیگر کی تنقید۔ شہباز گل کی گرفتاری پر پنجاب حکومت کا ری ایکشن، 25 مئی کے واقعات میں شامل افراد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے احکامات جاری کر دیے، بنی گالہ کو وزیر اعلیٰ کیمپ آفس ڈکلیئر کیے جانے کا بھی امکان۔ بنی گالہ کی سیکیورٹی کا معاملہ، وفاق اور پنجاب حکومت آمنے سامنے۔ مونس الہی کا عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پنجاب پولیس تعینات کرنے کا اعلان، پی ٹی آئی چیئرمین کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے، قافلے کے رہنما کا ٹویٹ۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کی آج عمران خان سے ملاقات شیڈیول۔
اقتدار سے محرومی نے عمران خان کو حواس باختہ کر دیا، اختلاف رائے سب کا حق لیکن بغاوت کی ترغیب ملک دشمنی ہے، اداروں کو ٹارگٹ کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، خواجہ آصف۔ فارن سپانسرڈ فتنہ عمرانیہ کا بیرونی ایجنڈا سامنے آ گیا۔ پروجیکٹ عمران کا مقصد معاشی تباہی، عالمی تنہائی اور اداروں کی بے توقیری ہی تھا۔ لمبی زبانوں کو لگام دے کر شیطانی دماغوں کا علاج کرنا ہوگا، خواجہ سعد رفیق۔ وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں، مونس الہی شہباز گل کی باتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ نے بھی پنجاب پولیس پر نگالہ بھجوانے کی تردید کی ہے، عطا تارڑ کا رد عمل۔ اسلام آباد میں میرے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا، لال حویلی پر بھی پولیس کی نفری پہنچی، ہتھ کڑی اور جیل سے گھبرانے والا نہیں، مقابلہ کروں گا شیخ رشید۔ کبھی نہیں اس کے بعد بات ہوئی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ نقصان کیا ہے، نظام کا بھی نقصان کیا ہے، اور ان کا جو ایک اعتماد کا ایز اے لیڈرشپ کا اعتماد تھا وہ انہوں نے لوز کیا ہے، تو اس لیے میں اب کبھی بات نہیں کروں گا ان سے۔ اور شریفوں کے ساتھ ہم 20-22 سال سے رہے ہیں، اور شریفوں نے ہر دفعہ ڈچ کیا ہے، اور مجھے یہ یقین جب ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چلنے نہیں دینا، تو میں اپنا وقت ضائع نہ کروں۔ آصف زرداری اور شریف برادران ملک کا بیڑا غرق کرنے میں سر فہرست، زرداری نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اب کبھی ان سے بات نہیں کروں گا۔ حلف برداری کے معاملے پر گورنر پنجاب سے خود رابطہ کیا، شہباز شریف سے کوئی بات نہیں ہوئی، شریفوں کے ساتھ 20-22 برس گزرے ہیں، انہوں نے کبھی مجھے چلنے نہیں دیا، اسی لیے ان کے ساتھ نہیں گئے۔ تحریک انصاف کی طرف جانا میرا اور مونس الہی کا فیصلہ تھا، اسٹیبلشمنٹ سے چوری دامن کا ساتھ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا دنیا نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ مہنگائی جو عروج پہ ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں اکنامکلی اس ملک کو اور بیڑا غرق کرنے والوں میں زرداری صاحب اور میاں صاحبان سر فہرست ہیں۔ پاکستانی سیاست میں جب سے یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد سے آپ کی بات ہوئی زرداری صاحب سے؟ میری کبھی نہیں اس کے بعد بات ہوئی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ نقصان کیا ہے، نظام کا بھی نقصان کیا ہے، اور ان کا جو ایک اعتماد کا ایز اے لیڈرشپ وہ انہوں نے لوز کیا ہے، تو اس لیے میں اب کبھی بات نہیں کروں گا ان سے۔ پنجاب بدل چکا، بہترین کام ہوگا، تبدیلی ہر جگہ نظر آئے گی، ہم ڈیلیور کریں گے، مخالفین مشکلات ڈالنے کی کوششوں میں مصروف، پھر بھی کام کر کے دکھائیں گے، کابینہ کے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں، ویلفیئر اسٹیٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، احساس پروگرام تک رسائی آسان بنا دی، غریبوں کے لیے ماہانہ امداد 1500 روپے کر دی گئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انٹرویو۔ شمالی وزیرستان حملے میں 4 جوانوں کی شہادت افسوسناک، عام دشمنوں کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہوں گے، قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ دشمن کے بزدلانہ حملے قوم کا عزم کمزور نہیں کر سکتے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شمالی وزیرستان حملے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار، بہادر جوانوں نے وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، شرجیل میمن کا شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی احترام کے ساتھ منایا گیا، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس، اختتام پر شام غریبہ برپا، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، مختلف مقامات پر موبائل فون سروس معطل۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ، محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، ڈیجیٹل وال پر جلوسوں کا معائنہ، پوری فورس ملک دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے چوکس ہے۔ چودھری پرویز الہی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر غلط معلومات سے ذمہ دارانہ صحافت متاثر، فیک نیوز روکنے کے لیے قوانین کا نفاذ ضروری ہے۔ پی بی اے ذمہ دارانہ اور آزادانہ صحافت پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ تمام میڈیا ہاؤسز، اسٹیک ہولڈرز اور حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اعلامیہ جاری۔ بارشوں کے نئے اسپیل کی آمد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں جلد تلیک ہونے کا امکان۔ آزاد کشمیر میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ گرج بھرس کی پیش گوئی۔ سیلاب سے تباہ بلوچستان میں 10 اگست سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی، 16 اضلاع میں بادل برسنے کا امکان، دوبارہ سیلابی صورتحال کا خدشہ، نشیبی علاقوں کی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت، الرٹ جاری۔ آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی، بڑے جشن میں صرف 4 روز باقی، تیاریاں جاری، گلیاں بازار سج گئے، سب سے لالی پرچموں کی بہار، بڑوں کے ساتھ بچے بھی پیش پیش۔ عالمی پابندیوں کا توڑ، ایران کی جانب سے پہلی بار درآمدی بل کی مد میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادائیگی، تہران کا ستمبر کے آخر تک ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال مزید وسیع کرنے کا اعلان۔